السلام علیکم. آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے نئے لیکچر میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایز یوزول تھوڑا سا پچھلے لیکچر کا ریکیپ تاکہ کانٹیکسٹ اسٹیبلش ہو جائے. پچھلے لیکچر میں ہم نے آبجیکٹ کے کریکٹرسٹکس دیکھے یا اینٹی کے کریکٹرسٹکس دیکھے. ان میں انفارمیشن ہائڈنگ کا کریکٹرسٹکس تھا. اپنی اسٹیٹ اپنے ایٹریبیوٹس کو ہائڈ رکھتا ہے, آؤٹ سائڈ ورڈ سے ایکسیس نہیں کرنے دیتا. انکیپسولیشن کا ہم نے کانسیپٹس دیکھا. کپلنگ ٹوگیدر آف بیہیویئر اینڈ اسٹیٹ اور ایٹریبیوٹس. دوسری ڈیفینیشن بھی ہم نے دیکھی تھی کہ انفارمیشن اسٹرکچر اور امپلیمنٹیشن ڈیٹیل آبجیکٹس کی جو ہے وہ ہڈن ہے آبجیکٹ کے بیچ میں, وہ ایکسپوز نہیں ہے. یہ بھی انکیپسولیشن کی ایک ڈیفینیشن تھی. اس کے بعد ہم انٹرفیس پہ گئے. اگر اس نے اپنی انفارمیشن ہڈن رکھی ہوئی ہے, آبجیکٹ نے امپلیمنٹیشن ہڈن رکھی ہوئی ہے, تو وہ آؤٹ سائڈ ورڈ سے انٹریکٹ کیسے کرتا ہے, ایک اینٹی دوسری اینٹی سے انٹریکٹ کیسے کرتی ہے تاکہ کوئی یوزفل ٹاسک پرفارم کیا جائے. اس کے لیے ہم نے انٹرفیس کا کانسیپٹ دیکھا تھا کہ انٹرفیس ایکسپوز کیا جاتا ہے. ہر آبجیکٹ, ہر اینٹی دوسری اینٹی کو بتاتی ہے اگر آپ نے مجھ سے انٹریکٹ کرنا ہے تو اس طریقے سے میرے ساتھ انٹریکٹ کرو. وہ طریقہ انٹرفیس کہلاتا ہے, اور اس کی ہم نے کافی ایگزامپلس دیکھی تھی. اور فائنلی جب ایک آبجیکٹ نے دوسرے آبجیکٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے انٹرفیس کے ذریعے, تو وہ کیسے کرتا ہے. آبجیکٹ اورینٹڈ ماڈل میں ہم کہتے ہیں کہ ایک آبجیکٹ دوسرے آبجیکٹ کو میسج سینڈ کرتا ہے. میسج میں کیا ہوتا ہے, بیسیکلی اس انٹرفیس کا نام کہ میں اس انٹرفیس سے آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں, میسج بھجوایا. آج کے لیکچر میں اس سے آگے سٹارٹ کرتے ہیں. چند لیکچر پہلے آپ نے اسکرین پہ ایک سینیریو دیکھا تھا. ایک پکچرز تھیں, 4 پکچرز تھیں, جس میں ایک پکچر میں علی بنا ہوا تھا, ایک میں اس کا گھر تھا, ایک میں گاڑی تھی, اور ایک میں درخت ٹری تھا. علی از این اینٹی. علی جو اینٹی ہے اس کے ہم نے ایٹریبیوٹس دیکھنے ہیں, کیا ہے اس کا بیہیویئر دیکھنا کیا ہے. چلیے اپنے آپ کو تھوڑا سا آسانی اپنے لیے پیدا کر دیتے ہیں. علی کے متعلق ویسے ہم ڈھونڈنا شروع کریں تو پتہ نہیں کیا کچھ ڈھونڈ لیں گے ہم. اب بھی ہم لے لیتے ہیں کہ وہ اتنا ہمیں پتہ ہے علی کے بارے میں کہ وہ PhD کا اسٹوڈنٹ بھی ہے, اور ساتھ ساتھ انڈر گریڈ اسٹوڈنٹ کو وہ ایک آدھ لیکچر بھی ڈلیور کرتا ہے. ایز اے پارٹ ٹائم کہہ لیجیے ٹیچر بھی ہے اسی جگہ پہ, اسی یونیورسٹی میں جہاں سے وہ PhD بھی کر رہا ہے. اس انفارمیشن نے ہمیں کیا کیا, ہمیں کچھ نہ کچھ تو بتایا کہ اس اینٹی کے ایٹریبیوٹس کون کون سے ہیں جو کہ جن کے متعلق ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان ایٹریبیوٹس کو ہم اپنے آبجیکٹ ماڈل میں اس آبجیکٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کریں. کون کون سے ایٹریبیوٹ ہو سکتے ہیں. علی پرسن ہے, اس کا نام ہوگا. اگر وہ جیسے کہا کہ وہ PhD کا اسٹوڈنٹ ہے, اس کا رول نمبر بھی ہوگا. کون سے سال میں پڑھ رہا ہے وہ بھی پتا ہونا چاہیے, ایٹریبیوٹ ہے اس کا. ابھی تک اس کا جتنے کورسز پڑھے ہیں اس میں اس کا کیومولیٹو گریڈ پوائنٹ ایوریج کیا ہے. اگر وہ وہاں پہ ایز اے وزٹنگ فیکلٹی کام کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے یونیورسٹی کا کسی نہ کسی درجے میں امپلائی تو ہے, تو شاید اس کو کوئی امپلائی ID دیا ہو, اس کو کوئی نہ کوئی ڈیزگنیشن تو دیا ہوگا. وزٹنگ لیکچرر کا دیا ہے, ایڈجنکٹ فیکلٹی کا دیا ہے, یا کچھ دیا ہے, تو کچھ یہ پتا ہونا چاہیے. کچھ نہ کچھ اسے سیلری دی جا رہی ہوگی. اس کی شاید ایج ہے, پتہ نہیں شاید یہ ریکوائرڈ ہے کہ نہیں ہے کہ وہ شادی شدہ ہے کہ نہیں ہے, اس کے بچے کتنے ہیں, وہ سگریٹ پیتا ہے کہ نہیں پیتا, یہ بھی میرے ایٹریبیوٹس میں ہے. میری اینک لگی ہوئی ہے کہ نہیں لگی ہوئی ہے, شاید یہ بھی میرے ایٹریبیوٹ میں ہے. میرے بالوں کا رنگ کیسا ہے, شاید یہ بھی میرے ایٹریبیوٹوں میں ہے. میرا رنگ کیسا ہے, گندمی ہے, زیادہ سفید ہے, شاید یہ بھی میرا ایٹریبیوٹ ہے. سو اگر ہم اپنے ذہن کو فری چھوڑ دیں تو کوئی بھی اینٹی دیکھ کے جتنا مجھے زیادہ اس اینٹی کا پتا ہے میں اتنے ہی زیادہ اس کے ایٹریبیوٹس تلاش کرتا جاؤں گا, اور میں کوشش کروں گا کہ وہ سارے کے سارے
اس آبجیکٹ میں آ جائیں. میں کر کیا رہا ہوں؟ جتنے پاسبل مجھے پتا ہے کہ اس کے یہ ایٹریبیوٹس ہیں، میں سارا کچھ لیتے جا رہا ہوں. میں کسی ایک ایسپیکٹ پہ، ایک پرسپیکٹو پہ کنسنٹریٹ نہیں کر رہا. میں کمپلیکسٹی بڑھاتا جا رہا ہوں کہ یہ بھی ڈال لو، یہ بھی ڈال لو، یہ بھی ڈال لو، یہ بھی ڈال لو. لیکن جو انوائرمنٹ مجھے دیا گیا تھا، جو سینیریو مجھے تصویر میں دکھایا گیا تھا، اور اس میں مجھے بتا دیا گیا تھا کہ یہ اسٹوڈنٹ ہے اور یہ ساتھ پڑھاتا بھی ہے، تو یہ ہنٹ مجھے جو ماڈل بنا رہا ہے، جو کہ اس انوائرمنٹ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ اس کو ہنٹ ہے کہ آپ علی کو صرف انہی 2 حیثیتوں میں دیکھنے کی کوشش کیجئے اور اس کے علاوہ دیکھنے کی کوشش نہ کیجئے. ہو سکتا ہے ایک حیثیت میں وہ پاکستان کی بیڈمنٹن ٹیم کا بہت اچھا پلیئر بھی ہو. اب میں اس کے کریکٹرسٹک میں یہ بھی ڈالنا شروع کر دوں کہ وہ بیڈمنٹن کیسے کھیلتا ہے، کیسے نہیں کھیلتا، سنگل کھیلتا ہے، ڈبل کھیلتا ہے. تو جتنا زیادہ انفارمیشن میں آبجیکٹ کے بارے میں ڈالتا جاؤں گا، میرا آبجیکٹ کمپلیکس ہیوی ہوتا جائے گا، جبکہ مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی. مجھے علی اس گیون سینیریو میں صرف ایز اے اسٹوڈنٹ اور صرف ایز اے ٹیچر کے اس پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے، کیونکہ پرابلم اسٹیٹمنٹ نے یہی بتایا ہے. اسکرین پہ دیکھ لیجیے آپ، علی از اے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچز بی ایس آلسو. بی ایس اسٹوڈنٹ کو پڑھاتا بھی ہے، بیچلرس کے اسٹوڈنٹس کو. سو پرابلم اسٹیٹمنٹ سینیریو مجھے بتا رہا ہے کہ علی کی صرف انہی 2 حیثیتوں سے اس سینیریو کو کنسرن ہے، باقی اور کسی حیثیت سے اس کو کنسرن نہیں ہے. سو مجھے کہا جا رہا ہے کہ انہی 2 حیثیتوں پہ آپ کنسنٹریٹ کریں، انہی 2 حیثیتوں سے ریلیٹڈ جتنے اس کے ایٹریبیوٹس ہیں، جو اس کا بیہیویئر ہے، ان پہ کنسنٹریٹ کیجئے، ان کو ڈھونڈیے اس سینیریو میں سے. دس از کالڈ ایبسٹریکشن. Abstraction is a way to cope with complexity. I person is a very complex entity. ابھی تک دنیا جہان کے سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز لگے ہوئے ہیں مجھے سمجھنے کے لیے، میری فزیولوجی کو سمجھنے کے لیے. میری سائیکالوجی کو علیحدہ سے پوری ایک ٹیم ہے جو سمجھ رہی ہے، اور ایک علیحدہ سے پوری شعبہ ہے جو کہ میری اسپرچولیٹی کو سمجھ رہا ہے. I am a very complex entity. Every entity is very complex because it comprises many perspectives. So اگر اس ساری چیز کو میں اس کی ساری کمپلیکسٹی کے ساتھ دیکھنا شروع کر دوں گا تو میرا آبجیکٹ ماڈل بہت کمپلیکس ہو جائے گا، میرا آبجیکٹ بہت کمپلیکس ہو جائے گا. تو اس کمپلیکسٹی کو ڈیل کرنے کے لیے میں صرف اس پرسپیکٹو یا ان چند پرسپیکٹوز پہ غور کرنا چاہتا ہوں جو کہ سچویشن ایٹ ہینڈ ڈیمانڈ کر رہی ہے. پرنسپل آف ایبسٹریکشن از کیپچر اونلی دوز ڈیٹیلز دیٹ آر ریلیونٹ ٹو دی کرنٹ پرسپیکٹو. دیٹ از آبجیکٹ کے متعلق صرف انہی ڈیٹیلز پہ کنسنٹریٹ کیا جائے، انہی ڈیٹیلز کو آبجیکٹ میں لایا جائے جو کہ گیون سینیریو سے ریلیٹڈ ہے. باقی جتنی ڈیٹیلز ہیں اس کو شٹ آؤٹ کر دیا جائے. سو اگر میں کرنٹ پرسپیکٹو سے ریلیٹڈ ایٹریبیوٹس ہی دیکھ رہا ہوں تو آٹومیٹیکلی کمپلیکسٹی ریڈیوس ہو گئی. جیسے میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ میں پرسن بہت ہی کمپلیکیٹڈ اینٹی ہوں. ابھی تک ڈاکٹرز کی ٹیم پتہ نہیں کب سے لگی ہوئی ہیں، ابھی تک میری فزیولوجی کو ہی صحیح طرح سے سمجھ نہیں سکی. تو اگر میں وہ ساری ڈیٹیلز اپنی کیپچر کرنا شروع کر دوں تو اٹ ول بی ہیومنگس آبجیکٹ بن جائے گا، پرسن کا یا ٹیچر کا یا کسی چیز کا. ہر اینٹی جو ہے اس کے بہت زیادہ پرسپیکٹو ہے، تو میں صرف اسی پرسپیکٹو سے ڈیل کرنا چاہتا ہوں جون سا پرسپیکٹو گیون سینیریو میں دیا گیا ہے، جس کو میں آبجیکٹ اورینٹڈ ماڈل بنا رہا ہوں. جس کا ایبسٹریکشن از اے وے ٹو ڈیل وتھ کمپلیکسٹی. لیٹس ٹیک اے فیو ایگزامپل. علی کا ہم اسٹوڈنٹ پرسپیکٹو دیکھ لیتے ہیں. اسٹوڈنٹ پرسپیکٹو میں ہمارے ذہن میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ اگر علی کو ایز اے اسٹوڈنٹ دیکھ رہے ہیں، اس کا نام، اس کا رول نمبر ہوگا، کون سے سال میں پڑھ رہا ہے، کیومولیٹو سی جی پی اے کیا ہے،
یہ جو آپ کو اسکرین پہ یلو نظر بھی آ رہے ہیں. کچھ اور بھی آپ کے ذہن میں آئیں گے, آپ وہ بھی کیپچر کرنا چاہو گے. میں نے اس سلائڈ پہ سارا کچھ کیپچر نہیں کیا. کس سیمسٹر میں پڑھ رہا ہے, کون کون سے کورسز اس سیمسٹر میں اس نے رجسٹر کیے ہیں, یہ ساری چیزیں اس کے ایٹریبیوٹ کی ہمارے ذہن میں آتی. باقی جو ہم نے پچھلی سلائڈ میں علی سے ریلیٹڈ سارے ایٹریبیوٹ اکٹھے کیے تھے, اس کی سیلری کیا ہے, اس کی ڈیزگنیشن کیا ہے, امپلائی آئی ڈی کیا ہے, ایج کیا ہے, میرڈ ہے کہ نہیں ہے, یہ اسٹوڈنٹ کے پرسپیکٹو میں نیسسری نہیں ہے, یہ ایکسٹرا ڈیٹیل ہے. سو وی شٹ آؤٹ. سو یہ جو آپ کی اسکرین پہ آپ کو 4 یلو نظر آ رہے ہیں, ہم صرف انہی پہ ہی اپنی توجہ مرکوز کریں گے. علی کے اسٹوڈنٹ کے پرسپیکٹو میں بیہیویئر کیا ہے؟ وہ پڑھتا ہے, کلاسز اٹینڈ کرتا ہے, شاید یونیورسٹی میں آپ لوگ کھیلتے بھی ہیں, آپ ایگزام دیتے ہیں, آپ لائبریری میں جا کے پڑھتے ہیں. سو یہی بیہیویئر ہے جو کہ اسٹوڈنٹ کے پرسپیکٹو سے ریلیٹڈ ہے. اب جو ڈلیور لیکچر ہے, اسٹوڈنٹ لیکچر ڈلیور نہیں کر رہا, وہ نہیں کرتا, وہ امتحان بھی نہیں بناتا, وہ تو امتحان میں بیٹھ کے امتحان دیتا ہے. وہ اسی طرح کے اور جو دوسرے پرسپیکٹو ہیں جو ٹیچر سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں, وہ اس پہ نہیں اپلائی نہیں ہوتے. سو ہم بیہیویئر میں بھی صرف اسی بیہیویئر پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں, اسی کو ایبسٹریکٹ آؤٹ کرتے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس ہیں. یہ میں نے ایگزاسٹیولی آپ کی اسکرین پہ نہیں دکھائی ہوئی ہے. ٹیچر کا پرسپیکٹو دیکھتے ہیں. علی جو ٹیچر بھی ہے, جب ہم اسے ٹیچر کے پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں تو کون کون سے ایٹریبیوٹ اور کون کون سے بیہیویئر جو ہیں وہ ٹیچر سے ریلیٹڈ ہے. اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں ایک ٹیچر کے؟ کسی جگہ پہ امپلائی ہے تو کوئی امپلائی کا نمبر انہوں نے دیا ہوگا اسے. اگر وہ ٹیچر ہے تو کچھ ڈیزگنیشن ہوگا, جیسے ہوتے ہیں لیکچرر, ایسوسیٹ پروفیسر, اسسٹنٹ پروفیسر, سو آن سو فورتھ. یا اگر وہ وزٹنگ میں ہے تو بعض جگہ وزٹنگ لیکچرر میں ہوگا, بعض دفعہ ایڈجنکٹ فیکلٹی کے طور پہ آتا ہے. اس کو پے کیا دی جا رہی ہے, اور اسی سے ریلیٹڈ دوسرے ایٹریبیوٹس. اگین لسٹ ایگزاسٹو نہیں ہے. آپ کو اسکرین پہ جو یلو نظر آ رہا ہے وہ کوشش کی ہے کہ وہ ٹیچر کے پرسپیکٹو سے اس کے ایٹریبیوٹس آئیں. ٹیچر کے پرسپیکٹو سے اس کا بیہیویئر کیا ہے؟ ریلیونٹ بیہیویئر از, وہ لیکچر ڈلیور کرتا ہے, وہ امتحان بناتا ہے, وہ امتحان میں جا کے کمرہ امتحان میں جا کے اسٹوڈنٹ سے امتحان لیتا ہے. اسی قسم کے چند اور, مے بی وہ فیکلٹی کی میٹنگز اٹینڈ کرتا ہے, مے بی وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے فیکلٹی بورڈ میں بیٹھ کے کہ اس کورس کے لیے کون سی کتاب جو ہے وہ ریکمینڈ کی جائے. یہ ٹیچر سے ریلیٹڈ ہے. ٹیچر سے ریلیٹڈ یہ بیہیویئر نہیں ہے کہ وہ امتحان دیتا ہے. ٹیچر سے ریلیٹڈ یہ بھی بیہیویئر نہیں ہے کہ وہ اسٹڈی کرتا ہے, امتحان کے لیے اسٹڈی کرتا ہے. یہ ٹیچر سے ریلیٹڈ پرسپیکٹو نہیں ہے, وی شٹ آؤٹ کر دی. سو ہمارا آبجیکٹ ماڈل جو ہے اس میں یہ آبجیکٹ سمپلیفائڈ ہو گیا. اس نے ایک آبجیکٹ کے ایک پرسپیکٹو کو کیپچر کیا جس سے ہمارا کنسرن تھا. آئی وانٹ ٹو ڈرل دس ڈاؤن. جی, پرسپیکٹو والی چیز بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ایبسٹریکشن کا پرنسپل جو ہے اس نے سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ بہت آسان بنا دی. وی ٹیک یٹ اندر بلی کی ایگزامپل لیتے ہیں. بلی آپ پالتے ہیں, میں پالتا ہوں, پیٹ اینیمل ہے. ہم ایز اے پیٹ اینیمل اس کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہم اس کی کس چیز پہ جاتے ہیں؟ ہم اس کے کلر پہ, اس کا ایٹریبیوٹ ہے جو ہمیں ایز اے پیٹ اینیمل جو ہے وہ کنسرن کرتا ہے. 4 ٹانگیں ہیں اس کی, دم ہے, پیار سے اس پہ ہاتھ بھی پھیرتے ہیں, 2 کان ہیں اس کے دانت بہت شارپ ہیں, اس کے پنجوں کے ناخن جو ہیں, نیلز جو ہیں, وہ بڑے پوائنٹڈ اور سخت ہیں. یہ وہ پرسپیکٹو ہے. میں بلی پالی بھی ہے ایز اے پیٹ اینیمل تو یہ مجھے کنسرن کرتے, نہ کہ اس کا اسٹمک کیسا ہے کیسا نہیں ہے, اس کا اسکیلیٹن کیسا ہے. یہ ایٹریبیوٹ اس پرسپیکٹو سے میچ نہیں کرتے. ہاں, اگر کوئی سرجن ہے, ڈاکٹر ہے, وہ بلی بیمار ہو گئی ہے, اس نے اس کو جا کے آپریٹ کرنا ہے, تو سرجن کے لیے یہ باقی ڈیٹیلز جو ہیں irrelevant ہیں. سرجن کے پرسپیکٹو میں آئے گا.
اس کا اسکیلیٹن کیسا ہے, اس کا ہارٹ جو ہے کس سائڈ پہ اس کا ہارٹ ہے, ہارٹ کی شیپ کیا ہے, اس کے لنگس کہاں ہیں, اس کے کڈنی, اسٹمک, اس کی لیگس, ٹانگوں میں کتنے جوڑ ہیں کتنے نہیں ہیں. یہ ڈاکٹر کا پرسپیکٹو ہے. ڈاکٹر کا پرسپیکٹو وہ نہیں ہے جو میں نے ایز اے پیٹ اینیمل کے طور پہ اسے رکھا ہوا ہے, وہ اس پرسپیکٹو میں اسے نہیں دیکھ رہا. جیسے پرسپیکٹو چینج ہو گیا, وہی ایک اینٹی دوسرا رخ پیش کر رہی ہے. جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا, ہر اینٹی ملٹیپل پرسپیکٹو سے دیکھی جا سکتی ہے. ہر اینٹی بڑی کمپلیکس ہوتی ہے. تو کمپلیکسٹی کو کم کرنے کے لیے ایبسٹریکشن کے پرنسپل کے تحت ہم صرف انہی چیزوں پر غور کرتے ہیں جو ہمارے پرسپیکٹو سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, گیون سینیریو میں جو ہمارا ہو. ایک دو اور تصویریں ہیں جی آپ کے سامنے. آخری ایگزامپل, اسکرین کے اوپر آپ کو لیفٹ سائڈ پہ جو چیز نظر آ رہی ہے وہ میں اور آپ جب گاڑی خریدنے جاتے ہیں یا گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں تو وہ ہمارا پرسپیکٹو ہے. ہمیں گاڑی اپنی فنش فارم میں نظر آ رہی ہے, نیلا رنگ ہے, پیلا رنگ ہے, جو بھی رنگ ہے, دو اس کے دروازے ہیں, 4 دروازے ہیں, اسٹیئرنگ ویل ہے, ایکسلریٹر ہے, بریک پیڈل ہے, اور وہ گیئر چینج کرنے کے لیے گیئر کا ہینڈل ہے. یہ پرسپیکٹو ہے ایک نارمل یوزر کا. اسکرین پہ رائٹ باٹم کارنر کے اوپر جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے وہ میری اور آپ کی آرڈینری یوزر کی پرسپیکٹو نہیں ہے, وہ ایک انجینئر کا پرسپیکٹو ہے. انجینئر دیکھ رہا ہے اس کی چھت کے اوپر جو لگا ہوا ہے اس میں کتنے راڈس لگائے گئے ہیں, اس کا جو سلوپ ہے ونڈ اسکرین کا اس کا اینگل کیا ہے, اس کے اوپر کہاں کہاں اسٹرکچر دیا گیا ہے, اس کو جہاں پہ انجن رکھنا ہے وہ انجن کی ماؤنٹنگز کہاں پہ بنائی ہوئی ہیں, اس کی اسٹرینتھ کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ ڈیٹیلڈ ویو, اسٹرکچرل ویو, یہ انجینئر کیا ویو ہے. میرا ایز اے آرڈینری یوزر اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ساری ڈیٹیل میرے لیے نیوسنس ہے, میرے لیے کمپلیکسٹی کریٹ کر رہی ہے. اس لیے میں نے اسے اپنے ویو سے شٹ آؤٹ کر دیا ہوا ہے. اسکرین کے اوپر لیفٹ ٹاپ پہ جو نظر آ رہا ہے وہ میرا ویو ہے, وہ میرا پرسپیکٹو ہے ایز اے بائر اور آرڈینری ڈرائیور آف دس کار. سو پلیز کیپ دس ان مائنڈ کہ جب بھی ہم نے آبجیکٹ اورینٹڈ ماڈل بنانا ہے تو ہمیں سینیریو میں جو اینٹی نظر آ رہی ہے اس اینٹی کے صرف اسی پرسپیکٹو پہ ہم نے غور کرنا ہے جو کہ سینیریو میں ہمیں دیا گیا ہے. اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کلاس میں ہیں, یہ سینیریو ہے. تو اسٹوڈنٹ کو اس بات سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ ٹیچر جو ہے اس کے بچے کتنے ہیں, شادی شدہ ہے نہیں ہے, کوئی گیم کھیلتا ہے نہیں کھیلتا. اس انوائرمنٹ میں ٹیچر لیکچر ڈلیور کر رہا ہے اسی سبجیکٹ پہ جس سبجیکٹ کی یہ کلاس ہے, اور ٹیچر اسٹوڈنٹ کو جب لیکچر ڈلیور کر رہا ہے اس کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہی رشتہ ہے کہ وہ اس کلاس میں رجسٹرڈ ہیں, ان کا رول نمبر یہ ہے, اٹینڈنس وغیرہ لگانی ہے, ان کا نام یہ ہے, اور شاید یہ کس سیمسٹر میں پڑھتے ہیں, شاید والی بات ہے. اس کے کتنے بہن بھائی ہیں, وہ شادی شدہ ہے یا نہیں ہے, وہ کیا گیمز کرتا ہے نہیں کرتا. کلاس روم کے انوائرمنٹ میں اس اسٹوڈنٹ کے پرسپیکٹو میں یہ چیزیں جو ہیں, یہ ایٹریبیوٹ اس اسٹوڈنٹ کے جو ہیں وہ ٹوٹلی ارریلیونٹ. اسٹوڈنٹ پرسن ضرور ہے, پرسن کے ساتھ یہ سارے رشتے اٹیچڈ ہیں, لیکن ٹیچر کے پرسپیکٹو کے حساب سے, کلاس روم کے پرسپیکٹو کے حساب سے وہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس کے صرف یہی ایٹریبیوٹ ریلیونٹ, اور یہی چیز ہمارے ماڈل کو سمپلیفائی کرتی. ایڈوانٹیجز آف ایبسٹریکشن: simplifies the model by hiding irrelevant detail. میں لیکچر ڈلیور کر رہا ہوں, باقی کیا کچھ ہے irrelevant ہے اس وقت. This is my current perspective. سمپلیفائی ہو گیا ماڈل. اب اگر میں صرف اس کے بیہیویئر اور ایٹریبیوٹس کے اوپر ہی کنسنٹریٹ کر رہا ہوں, ایبسٹریکشن میں لیکچر ڈلیور کرتا ہوں, کیسے ڈلیور کرتا ہوں, امپلیمنٹیشن ڈیٹیل
ابھی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنے ماڈل کے لیے صرف اس آبجیکٹ کے بیہیویئر اور ایٹریبیوٹس ہی تلاش کر رہا ہوں اور کچھ نہیں کر رہا. بیہیویئر ایگزیبٹ کیسے ہوتا ہے یہ بات کی بات ہے. ٹیچر لیکچر ڈلیور کرتا ہے, دس از دی بیہیویئر دا ٹیچر ایگزیبٹس. انف آف دی ایبسٹریکشن. بیہیویئر کیپچر کر لیا, لکھ لیا سمپل انگلش میں یا سمپل اردو میں. ٹیچر لیکچر ڈلیور کرتا ہے, یہ اس کا بیہیویئر ہے, ٹیچر کا یہ نام ہے, ختم. کیسے کرتا ہے بات کی بات ہے. سو ایبسٹریکشن امپلیمنٹیشن ڈیٹیل کو بھی اس اسٹیج کے اوپر ایٹ دس جنکچر ان دی پروسیس آف ڈیولپمنٹ آف دی ماڈل امپلیمنٹیشن ڈیٹیل ارریلیونٹ ہے. ایبسٹریکشن ہمیں ان سے بھی بچا دیتا ہے. ٹھیک, نئے ٹاپک پہ آتے ہیں, کلاسز. کلاس روم کے سینیریو پہ بھی میں بات کر رہا تھا آپ سے. ٹیچر ہے, اسٹوڈنٹ ہے, اتنے سارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے, دے آر آل پرسپیکٹو آبجیکٹس. جی, آبجیکٹ ماڈل میں اگر میں نے کیپچر کرنا ہے, میرے سامنے 15 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, ہر ایک کا ڈفرینٹ نام ہے, ہر ایک کا ڈفرینٹ رول نمبر ہے, میں نے اس کو ماڈل کرنا ہے. ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں ایک ایک انڈیویجول اسٹوڈنٹ جو بیٹھا ہوا ہے اس کو لے کے اس کا ایک آبجیکٹ بناتا جاؤں. یہ اس کے ایٹریبیوٹس ہیں, یہ اس کا بیہیویئر ہے. اب دوسرا آبجیکٹ جو ہے, دوسرا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہے, اس کا بھی کلاس روم میں وہی بیہیویئر ہے. وہ بیٹھا ہوا لیکچر سن رہا ہے, نوٹس لے رہا ہے. تیسرا لوں گا, وہ بھی لیکچر سن رہا ہے اور نوٹس لے رہا ہے. چوتھا بھی یہی کرے گا, 15واں بھی یہی کرے گا. تو ان سب آبجیکٹس میں بیہیویئر کامن ہے. ایٹریبیوٹس بھی کسی حد تک کامن ہے, کسی حد تک کامن ہے. ہر ایک کا نام ہے, ہر ایک کا رول نمبر. ٹھیک, باقی کچھ اور ایٹریبیوٹس جو کہ اس انوائرمنٹ میں ہیں وہ بھی سب میں کامن ہی ہیں. اب کیا میں ہر ایک کے ساتھ بیٹھ کے یہ ڈیٹیل لکھنا شروع کر دوں اور ہر ڈیٹیل میں یہی آئے گا, اس کا نام کیا ہے, اس کا رول نمبر کیا ہے, وہ نوٹس لیتا ہے, وہ لیکچر سنتا ہے. دوسرا نام, رول نمبر, لیکچر سنتا ہے, نوٹس لیتا ہے. تو یہ تو میرا کام بہت بڑھ گیا, اس کو کسی طرح کم نہیں کیا جا سکتا. جی ہاں, دس از ویئر دی کانسپٹ آف کلاس کم. کلاس کہہ لیجیے, سیٹ کہہ لیجیے. کلاس وہ کلاس روم والی کلاس نہیں ہے, کلاس سیٹ سمجھ لیجیے. اسے ٹیمپلیٹ ہے, کامن ساری چیزیں سب کچھ اس میں ہیں, یہ ٹیمپلیٹ ہے. اسی ٹیمپلیٹ سے آپ جتنے مرضی آبجیکٹ بناتے جائیے, ہر آبجیکٹ وہی بیہیویئر شو کرے گا, ہر آبجیکٹ کے وہی ایٹریبیوٹس ہوں گے جو اس کلاس کے ہیں. سو بجائے اس کے کہ ہم 15 آبجیکٹس بنائیں, ہم ایک کلاس بنا لیتے ہیں اور جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے اس کلاس سے آبجیکٹ انسٹینشیٹ کرواتے رہتے ہیں. یا میں اگزامپل دیتا ہوں ویسے جو مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. یہ مہر نہیں ہوتی, پرانے زمانے میں چند سال پہلے وہ مہر جو تھی وہ لکڑی کی بنا کرتی تھی. لکڑی کی وہ مٹھ سی ہوتی تھی جسے پکڑا جاتا اور نیچے ربڑ کے اوپر کچھ نام لکھا جاتا تھا. آج کل تو سارا ہی پلاسٹک کا آ رہا ہے. تو وہ مہر کو ایک سمجھ لیجیے ٹیمپلیٹ ہے, کلاس ہے. اس کو اٹھا کے ہم یوں 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 جتنی مہریں لگاتے جائیں اس سے وہ سب کی سب جو کچھ اس لکڑی کی مہر پہ لکھا ہوا تھا ایگزیکٹلی وہی چیز ہر اسٹیمپنگ کے اوپر وہی آتی ہے. تو اس کو آپ کلاس سمجھ لیجیے, ٹیمپلیٹ سمجھ لیجیے. جب بھی آپ لگاتے ہیں اس سے آبجیکٹ کریٹ ہو جاتا ہے اور ایگزیکٹلی اسی طرح کا ہوتا ہے جب میں دوسری اسٹیپ لگاتا ہوں. سو وہ آبجیکٹ وہی بیہیویئر شو کرے گا, وہی ایٹریبیوٹ شو کرے گا جو اس کلاس میں ہے. کامن چیزوں کو, کامن کریکٹرسٹکس کو, ایٹریبیوٹس کو, بیہیویئر کو اٹھا کے ایک اسٹرکچر میں ڈال دیا, کلاس, جو کہ ٹیمپلیٹ بنتی ہے. ہر آبجیکٹ جو اس ٹیمپلیٹ سے بنے گا وہ ایگزیکٹلی اسی طرح کا ہوگا انیشیل. In an object-oriented model, the objects that exhibits the same behavior, we put them together in an organization called class.
and then we say that the objects belong to the same class. Again वही template or instantiation वाला. Example: Ali studies mathematics, Anam studies physics, Suhail studies chemistry. Ali, Anam, Suhail में क्या चीज कॉमन है? ये तीनों के तीनों स्टूडेंट हैं. सो वी मेक ए क्लास स्टूडेंट, और ये तीन इंस्टेंसेस या उसके तीन ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अली, अनम और सुहेल. तो हमारी क्लास क्या हम बनाएंगे या इन तीनों को कहां पे इकट्ठा करके रखेंगे? वो इकट्ठा करके जिस स्ट्रक्चर में रखा है वी कॉल दैट ए क्लास. और ये अली, अनम और सुहेल उस क्लास से, उस रबर स्टैम्प से तीन स्टैम्प पे हैं. सो वी से दैट अली, अनम एंड सुहेल आर instantiations of class student. Another example: Asan teaches mathematics, Amr teaches computer science, Atif teaches physics. So what is common in Asan, Amr and Atif? They all three are teachers. So this gives us a clue that all three belongs to some structure, and that structure is teacher. So that we make a class teacher, and these three are then instantiations of the class. These three objects, Asan, Amir and Atif, are instantiation of the same class. So when they are created, the three objects are created, they are exactly the same. उसके बाद हम कह देंगे कि ये जो एक इंस्टेंस बनाया है इसका नाम हमने आसन रख दिया, दूसरे का आतिफ रख दिया, तीसरे का आमिर रख दिया. एक मैथमेटिक्स पढ़ाता है, एक साइंस पढ़ाता है, एक फिजिक्स पढ़ाता है. लेकिन थे तो ये टीचर ही. इनके एट्रीब्यूट्स क्या थे? नाम क्या है, कौन सा सब्जेक्ट टीच करते, और बिहेवियर में क्या है? ये लेक्चर डिलीवर करते हैं, एग्जाम बनाते हैं, एग्जाम लेते हैं. तो ये सारा कुछ एक स्ट्रक्चर में था जिसको हम क्लास कह रहे हैं. सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग जी. दिस कॉन्सेप्ट इज अगेन टू लेसन द कॉम्प्लेक्सिटी, मॉडल को सिंप्लीफाई करने के लिए. अब जब हमने मॉडल बनाना है, जब भी मैंने पिछले लेक्चर में मॉडल की बात भी की थी, हम आर्किटेक्चरल मॉडल बनाते हैं, हम ड्राइंग्स बनाते हैं. अगेन जो मॉडल हैं किसी बिल्डिंग के किसी खास व्यू की, वो लाजिम बात है वो नहीं होती जो रियल लाइफ में है. हम मैप बनाते हैं, मैप कागज के ऊपर है, रोड मैप जो है, सड़कों का जाल कहीं और है. सो जो हमारे पास एंटिटीज रियल लाइफ में हैं, हम उसे मॉडल में कैसे रिप्रेजेंट करें? काफी सारे तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के. एक तरीका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का है, जो कि ऑलमोस्ट अब स्टैंडर्ड भी बन गया हुआ है और काफ़ी जगह यूज़ होता है, काफ़ी सॉफ्टवेयर में यूज़ होता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है. स्क्रीन की लेफ्ट की साइज के ऊपर रेक्टेंगुलर सा बॉक्स है जिसकी 3 डिवीजन्स की गई हैं क्लास का मॉडल के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए. इसके सबसे ऊपर वाली पार्टीशन में हम क्लास का नाम रखते हैं. जैसे अभी हमने कहा था कि ये 3 स्टूडेंट्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टूडेंट क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, और ये 3 डिफरेंट नाम्स जो थे ये टीचर की क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके ऑब्जेक्ट्स हैं. तो स्टूडेंट और टीचर ये उस क्लास का नाम हो गया जो ऊपर वाली पेन में आ जाएगा. सेंटर का जो पोर्शन है, आप क्लास के एट्रीब्यूट्स यहां पे लिखते हैं. क्लास के एट्रीब्यूट अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट ही बन जाते हैं, लेकिन हम इस वक्त क्लास से डील कर रहे हैं जी. और क्लास और ऑब्जेक्ट में अभी हमने रिलेशनशिप देख लिया था. तो क्लास के एट्रीब्यूट्स जो हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे. उसका रंग क्या है, उसकी एज क्या है, एम्प्लॉय आईडी क्या है, जिस भी पर्सपेक्टिव्स के एट्रीब्यूट्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे. और जो बिहेवियर है उसका वो लास्ट पेन में चला जाएगा जहाँ पे ऑपरेशंस लिखा हुआ है. जब हम किसी क्लास का डिटेल्ड व्यू देखना चाहेंगे तो हम नॉर्मल फॉर्म यूज करेंगे जिसमें ये 3 डिफरेंट सेक्शंस बनाए हुए हैं. एक नाम के लिए,
ایک ایٹریبیوٹس کے لیے اور ایک بیہیویئر کے لیے. اور اگر ہم اس کا صرف ہمیں اس کی ڈیٹیل سے غرض نہیں ہے, صرف ہمیں اس کے کلاس کے نام سے غرض ہے, تو پھر ہم رائٹ سائڈ کے اوپر اسکرین پہ آپ جو چیز دیکھ رہے ہیں سپریس فارم, جس میں صرف اس کلاس کا نام لکھ دیا گیا ہے, صرف ہم وہی شو کیا کریں. ایگزامپل, سرکل کی کلاس آپ کے سامنے ہے. سرکل کی کلاس میں اپر والے پین میں سرکل لکھا ہوا ہے. مڈل پین میں یا مڈل ٹیئر میں ہم نے اس کے ایٹریبیوٹس لکھے ہوئے ہیں. سینٹر کہاں پہ ہے اس کا, اور اس سرکل کا ریڈیس کتنا ہے. یہی دو ایٹریبیوٹس ہیں جو نارمل سرکل شیپ کے ساتھ ہمارے ذہن میں آتے ہیں. اور آخری پین میں ہم نے بیہیویئر یا اس کے آپریشنز لکھ دیے ہیں, جو آپریشنز اس کے اوپر نارمل کیے جاتے ہیں. ڈرا, سرکل کو ڈرا کرنا ہے اور اس کا ایریا کمپیوٹ کرنا ہے. اور اگر ہم اسے کمپریسڈ فارم میں دیکھنا چاہتے ہیں یا سپریسڈ فارم میں دیکھنا چاہتے ہیں, تو رائٹ سائڈ کے اوپر اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں صرف کلاس کا نام دیا گیا. دوسری ایگزامپل, پرسن کا نام کلاس نیم کی جگہ لکھ دیا ہے. اس کے ایٹریبیوٹس مڈل ٹیئر میں لکھ دیے گئے ہیں, مڈل پین میں لکھ دیے گئے ہیں. نام ہے, عمر کتنی ہے, جینڈر ایٹریبیوٹ اس کا ہوتا ہے, میل فیمیل جیسے ڈسٹنگوش ہوتے ہیں. اس کا بیہیویئر کیا ہے, لاسٹ پین میں کھاتا ہے, واک کرتا ہے, ایٹ کرتا ہے, اور بھی آپ جو لکھنا چاہیں یہاں پہ لکھ دیں. جب آپ اس کلاس کا ڈیٹیل ویو لینا چاہتے ہیں, جب ڈیٹیل ویو نہیں لینا چاہتے آپ, تو اس کا صرف نام لکھ دیجئے پرسن کا. دیٹ از گڈ انف. اب ہم ایک نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں, بہت امپورٹنٹ آبجیکٹ اورینٹڈ ماڈلنگ میں, آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم میں, انہیریٹنس. پہلے میں جنرل آپ سے ڈسکس کرتا ہوں کہ انہیریٹنس ہے کیا, پھر ہم دیکھیں گے کہ آبجیکٹ اورینٹیشن میں اس کا کیا مطلب ہے اور یہ کیسے اس کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں, اس کے فوائد کیا ہیں. انہیریٹنس, میں نے اپنا بولنے کا طریقہ, چلنے کا طریقہ, رنگت, میری منہ کا شیپ کیا ہے, چہرے کی شیپ کیا ہے, یہ میں نے انہیریٹ کیا ہے اپنے پیرنٹس سے. دس از دی بیسک کانسیپٹ. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں ہوں کیسا, بیسیکلی میرے پیرنٹس کی جھلک مجھ میں نظر آ رہی ہے. جو کچھ میرے پیرنٹس میں ہے وہ کسی حد تک میں نے لیا ہے, اور اس کے بعد اچھا یا برا اس کے اوپر میں نے ایک اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کی ہے, اچھی یا بری جو بھی ہے. میری پیکیولیرٹی جو بھی ہے وہ اس کے اوپر بلڈ ہے جو میں نے اپنے پیرنٹس سے انہیریٹ کیا ہے. اسی بیسک فلسفی کو لے کے آبجیکٹ اورینٹڈ ماڈل میں انہیریٹنس آئی ہوئی. اے چائلڈ انہیریٹس characteristics of its parents, and besides those inherited characteristics, child develops its own characteristics. جیسے ابھی میں نے بات کی آپ کو, آبجیکٹ اورینٹڈ ماڈل میں کلاسز ایک دوسرے سے انہیریٹ کرتی ہیں. ہم یہ نہیں کہتے آبجیکٹ انہیریٹ کرتا ہے, کلاسز ایک دوسرے سے انہیریٹ کرتی ہیں. لازم آتا ہے اگر کلاس ایک دوسرے سے انہیریٹ کر رہی ہے, جیسے اب دیکھیں گے آبجیکٹ آٹومیٹیکلی اس سے ریلیٹڈ اس پہ فرق پڑ جاتا ہے. بٹ وی ڈیل وتھ کلاسز جی. سو انہیریٹنس از اے ریلیشن شپ بٹوین کلاسز. دس از کارڈینل تھنگ جی, ڈونٹ فرگیٹ دیٹ. انہیریٹنس از اے ریلیشن شپ بٹوین کلاسز. If a class B inherits from class A, then it contains all the characteristics of class A. جو چائلڈ کلاس ہے وہ اپنے پیرنٹ کلاس کے سارے کریکٹرسٹک انہیریٹ کرتی ہے. میں نے بھی سارے انہیریٹس کیے ہیں اپنے پیرنٹس کے. اور کریکٹرسٹکس میں کیا ہیں, ایٹریبیوٹس بھی ہیں, بیہیویئر بھی ہے, یہ سارا کچھ میں نے انہیریٹ کیا ہے. تو آبجیکٹ اورینٹڈ میں ماڈل میں بھی, پیراڈائم میں بھی, چائلڈ کلاس اپنی پیرنٹ کلاس سے کریکٹرسٹک انہیریٹ کرتی ہے. سو جو کلاس لیٹس سے ٹاپ پہ ہے وہ پیرنٹ کہلائے گی, اور جو کلاس اس سے انہیریٹ کر رہی ہے وہ چائلڈ کلاس کہلائے گی, ڈیرائیوڈ کلاس کہلائے گی. سو پیرنٹ اور بیس ایک لیول کے لیے یوز ہوتے ہیں, چائلڈ اور ڈیرائیوڈ کلاسز دوسرے لیول کے لیے. چائلڈ اور ڈیرائیوڈ کلاسز انہیریٹ کرتی ہیں بیس اور پیرنٹ کلاسز سے. اور جیسے میں نے کہا جو ڈیرائیوڈ کلاس ہے وہ پھر انہیریٹ کرنے کے بعد
اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کر لے گی اوور دی کورس آف ٹائم. انہیریٹنس کو ہم گرافیکلی یوں شوز کرتے ہیں. پیرنٹ کلاس ہم آلموسٹ اوپر رکھتے ہیں, ڈیرائیو کلاسز نیچے ہو سکتی ہیں, لیکن جو چیز انہیریٹنس کو شو کر رہی ہے وہ یہ جو آپ کو ایروز نظر آ رہے ہیں, ایرو کا بیس ہمیشہ ڈیرائیو کلاس کی طرف ہے, اور جو ایرو اٹ سیلف ہے وہ بیس کلاس کو ٹچ کر رہا ہوگا. یہ ریپرزینٹیشن ہے نوٹیشنل وائز. سو اسٹوڈنٹ انہیریٹس دی کریکٹرسٹک آف اے پرسن, ٹیچر inherits the characteristics of a person, doctor inherits the characteristics of a person. Let's take another example. اس ایگزامپل میں 4 کلاسز ہیں, shape, line, circle, triangle. All 3 classes, line, circle and triangle, they are inheriting from the class of shape. جو arrows جو ہیں they are going from line to shape, notationally telling us that line is inheriting from shape. اسی طرح سرکل میں ہے, اسی طرح ٹرائنگل میں. اس کو مزید ایکسپلور کرتے ہیں. آبجیکٹ اورینٹیشن میں ہم کہتے ہیں inheritance is a or is a kind of relationship. inheritance تو ہوگی نا, ابھی جو میں کہتا آ رہا تھا line inherits from shape, circle inherits from shape, teacher inherits from person, so on and so forth. لیکن یہ کس طرح کا ریلیشن شپ ہے 2 کلاسز میں؟ انہیریٹنس تو ہو گیا, لیکن اس کے لیے خاص ٹرمینالوجی ہے. وہ ٹرمینالوجی جو ہے وہ ہمیں زیادہ بہتر طریقے سے بتائے گی اس ریلیشن شپ کو. اور وہ ہم کہتے ہیں 2 کلاسز میں اگر ریئل لائف میں ریلیشن شپ از اے کا ہو یا از اے کائنڈ کا ہو, تو ان دونوں کلاسز میں انہیریٹنس کا ریلیشن شپ آبجیکٹ اورینٹڈ ماڈل میں ہونا چاہیے. دیٹ از ایچ کلاس از اے اسپیشل کائنڈ آف اٹس بیس کلاس, اور ایچ ڈیرائیوڈ کلاس از اے اور از اے کائنڈ آف اے اٹس پیرنٹ کلاس. یہ آپ کے سامنے اب تھوڑا سا ڈیٹیل میں دکھا دیا ہے اسی ایگزامپل کو جو ہم نے پہلے دیکھا تھا ایبریجڈ فارم میں. اسٹوڈنٹ, ریئل لائف میں اسٹوڈنٹ از اے پرسن. اسٹوڈنٹ اینیمل نہیں ہے, اسٹوڈنٹ کوئی فرشتہ نہیں ہے, اسٹوڈنٹ از اے پرسن. تو ریئل لائف میں یہ ریلیشن شپ جو ہے اسٹوڈنٹ کا اور پرسن کا, یہ ہمیں بتا رہا ہے, کلو دے رہا ہے ماڈل بناتے وقت کہ آپ یہاں پہ 2 کلاسز میں انہیریٹنس یوز کیجیے. اسٹوڈنٹ از اے پرسن اور اسٹوڈنٹ از اے کائنڈ آف پرسن. انہیریٹنس کا ریلیشن شپ. ٹیچر, ٹیچر از اے پرسن, ٹیچر از اے کائنڈ آف پرسن. ریئل لائف میں یہ ریلیشن شپ ہے ان 2 کانسیپٹس کے درمیان. ہم انہیں آبجیکٹ اورینٹڈ ماڈل میں اگین اسی طرح کیپچر کرتے ہیں انہیریٹنس کے ریلیشن شپ. کیونکہ پرسن کے جو ایٹریبیوٹس ہیں, جو بیہیویئر ہے, وہ ٹیچر شو کرتا ہے, وہ اسٹوڈنٹ شو کرتا ہے, ڈاکٹر بھی وہی چیز شو کرتا ہے کیونکہ ڈاکٹر پرسن ہے. ڈاکٹر از اے کائنڈ آف پرسن. سو ہمیں ماڈل بناتے وقت ریئل لائف سینیریو میں یا جو بھی سینیریو ہمیں دیا گیا ہے اس میں بڑے غور سے دیکھنا ہے کہ کانسیپٹس کے درمیان ریلیشن شپ کس قسم کا ہے. اگر تو ہم اس کو انگلش کے سینٹینس میں از اے یا از اے کائنڈ آف کے ریلیشن شپ سے ظاہر کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ ان 2 کلاسز کے درمیان ریلیشن شپ انہیریٹنس کا ہونا چاہیے. Another example, وہی شیپ, سرکل, لائن, یہ سارے ہی کانسیپٹ ہیں. از لائن اے شیپ؟ از سرکل اے شیپ؟ از ٹرائنگل اے شیپ؟ یس, جو ہمیں پڑھا ہے ہم نے میتھ میں, جیومیٹری میں, وہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ سرکل از اے شیپ, لائن از اے شیپ, ٹرائنگل از اے شیپ. سو ڈومین میں, گیون پرسپیکٹو میں یہی ریلیشن شپ ہے ریئل لائف میں. اسی ریئل لائف کو ہم کیپچر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ سرکل از اے شیپ. یہ کلو ہے کہ انہیریٹنس لگائیے
سرکل کی کلاس میں اور شیپ کی کلاس میں. میک شیپ اے پیرنٹ, میک سرکل اے ڈیرائیوڈ کلاس, بیس کلاس. انہیریٹنس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ ایک تو ری یوز, کہ جو کچھ پیرنٹ کلاس میں ہے وہ ہمیں دوبارہ ڈیرائیوڈ کلاس میں نہیں کرنا پڑتا, نہیں لکھنا پڑتا. موسٹ امپورٹنٹ کریکٹرسٹک آف آبجیکٹ اورینٹیڈ پیراڈائم, ری یوز. اور سب سے زیادہ ری یوز انہیریٹنس میں ڈپکٹ ہوتا ہے آبجیکٹ اورینٹیڈ ماڈل میں, آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ میں. کیونکہ جو کچھ میں نے بیس کلاس میں, پیرنٹ کلاس میں بنا کے رکھا ہوا ہے وہ سارا کا سارا انہیریٹ ہو کے ڈیرائیوڈ کلاس میں آ جاتا ہے. سارے کے سارے ایٹریبیوٹ, سارا کا سارا بیہیویئر. ہم اسے دیکھیں گے بھی اور مزید ڈیٹیل میں. ریڈنڈنسی کم ہو گئی. پیرنٹ میں بھی وہی چیز ہے, چائلڈ میں بھی وہی چیز ہے. مجھے یہ چیز دو جگہ پہ کرنی پڑتی. اگر میں انہیریٹ نہ کر رہا ہوتا, ڈیرائیوڈ کلاس پیرنٹ سے انہیریٹ نہ کر رہی ہوتی, تو ایٹریبیوٹس اور بیہیویئر سارا کا سارا مجھے ڈپلیکیٹ کرنا پڑنا تھا اس ڈیرائیوڈ کلاس میں. ریڈنڈنسی. اور جہاں بھی ریڈنڈنسی آ گئی وہاں پہ ایرر کے چانسز بڑھ گئے. اگر میں نے ایک بیہیویئر کو چینج کرنا ہے, اب وہ مجھے دو جگہ پہ چینج کرنا پڑا ہے, پیرنٹ کلاس, اس کلاس میں بھی اور اس کلاس میں بھی. اگر میں انہیریٹ کر لیتا اور میں نے فنکشنلٹی چینج کرنی تھی, میں پیرنٹ میں چینج کر لیتا, آٹومیٹیکلی وہ چینجڈ بیہیویئر ڈیرائیوڈ کلاس میں ریفلیکٹ کر جائے. لو ریڈنڈنسی سے کلوزلی ریلیٹڈ ایڈوانٹیج از انکریزڈ مینٹینیبلٹی. آ گئی. اگر بیہیویئر اور ایٹریبیوٹس میں نے پیرنٹ کلاس میں ڈال دیے ہیں, تو اگر میں نے بیہیویئر کو چینج کرنا ہے, مینٹیننس فیز میں جا کے تھوڑا بہت کرنا ہے, تو میں ایک کلاس میں ہی چینج کر دوں, پرسن کی کلاس میں, تو وہ چینجڈ بیہیویئر تینوں کی تینوں ڈیرائیوڈ کلاسز میں, اسٹوڈنٹ, ٹیچر, ڈاکٹر میں ریفلیکٹ ہو جائے گا. سو ریڈنڈنسی ختم کرنے سے مینٹینیبلٹی بڑھ گئی. مین پرپز آف انہیریٹنس از ری یوز, جیسے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا. اگر ری یوز کرنا ہے, نئی کلاس بنانی ہے, اس میں انہیریٹنس کیسے یوز کریں؟ اگزامپل میں بھی تھوڑی دیر بعد دوں گا. نئی کلاس, ایگزسٹنگ کلاسز ہم اپنے ماڈل میں دیکھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ کلاس ایگزسٹنگ ماڈل میں کسی سے ملتی جلتی ہے کہ نہیں. اگر ملتی جلتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا, اور اس نئی کلاس میں بھی آلموسٹ وہی کریکٹرسٹک ہیں جو کہ ایک پری ایگزسٹنگ کلاس میں ہیں ہمارے پاس. تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا, یہ نئی کلاس بناتے ہیں, یہ سارا کا سارا اس کے کریکٹرسٹک جو ہے اسے انہیریٹ کر لیتے ہیں, انہیریٹنس کا ریلیشن شپ ڈال دیتے ہیں. اور پھر جو چینجڈ بیہیویئر ہے وہ اس نئی کلاس میں وہ یا تو کچھ بیہیویئر ایڈ کر دیتے ہیں یا کچھ بیہیویئر تھوڑا سا ماڈیفائی کر لیتے ہیں. تو تھوڑی سی ایفرٹ سے ہم نے ایک نئی کلاس بنا لی. یہی 3 پوائنٹ اسکرین پہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں, اور اسی کو دیکھتے ہیں آگے, انہیں کی الیبوریشن دیکھتے ہیں. شیپ کی کلاس ہمارے پاس موجود ہے, لیٹس سے سرکل بھی موجود ہے, لائن بھی موجود ہے. ٹرائنگل نئی کلاس بنانا چاہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ٹرائنگل جو ہے وہ کلر بھی کوئی نہ کوئی تو کلر ہوگا, کچھ تو اس کے کوآرڈینیٹس ہوں گے. ہم ٹرائنگل کو ڈرا بھی کرنا چاہتے ہیں, ہم ٹرائنگل کو روٹیٹ بھی کر کے دیکھنا چاہتے ہیں, ہم اس کا کلر بھی چینج کرنا چاہتے ہیں. اور پھر اس ٹرائنگل میں اینگلز ہوتے ہیں, اور پھر اس کا ایریا ہے ہم کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم ٹرائنگل کو ڈرا بھی کرنا چاہتے ہیں. تو کچھ بیہیویئر جو ہے وہ کامن ہے شیپ کی کلاس سے جو کہ پہلے ایگزسٹنگ ہے. تو ہم کہتے ہیں اچھا, یہ سارا کا سارا بیہیویئر جو ہے یہ ہم شیپ سے انہیریٹ کر لیتے ہیں. تو ہم ٹرائنگل کی نئی کلاس بنا کے ہم اسے شیپ کی جتنی بھی کریکٹرسٹک ہیں اس سے اس کو ری یوز کر لیا. اس کا اپنا انڈیویجول ایٹریبیوٹ جو کہ اینگل ہے اور شیپ میں موجود نہیں تھا, وہ ہم اس کلاس میں وہ ایٹریبیوٹ ایڈ کر دیتے ہیں. اب ٹرائنگل کو ڈرا کرنا ہے, وہ ایک پیکیولر طریقے سے ڈرا ہوتی ہے,
وہ جیسے نارمل شیپ ہے. نارمل شیپ از این ایبسٹریکٹ کانسیپٹ, تھوڑی دیر بعد میں بھی آپ کے پاس آؤں گا. اس ایبسٹریکٹ کانسیپٹ میں ڈرا کچھ نہیں ہوتا. تو ٹرائنگل کو ڈرا کرنے کے لیے ڈفرنٹ طریقہ چاہیے. یہ اس کا اپنا اسپیشل بیہیویئر ہے, اس لیے ڈرا کی فنکشنالٹی, ڈرا کا بیہیویئر وہ ہم نے ٹرائنگل کی کلاس میں شو کر دیا. کمپیوٹ ایریا نئی چیز ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں. یہ فنکشنالٹی, یہ بیہیویئر ایگزسٹنگ کلاس شیپ میں پہلے سے موجود نہیں تھا, اس لیے ہم نے کمپیوٹ ایریا کا نیا بیہیویئر ٹرائنگل کی کلاس میں ڈال دیا. سو ٹرائنگل کی کلاس میں اب کلر بھی آ گیا, اس کے کوآرڈینیٹس بھی آ گئے, روٹیشن کی فنکشنالٹی بھی آ گئی, کلر کو چینج کرنے کی فنکشنالٹی بھی آ گئی. وہ اس لیے آ گئی کہ وہ پہلے سے پری ایگزسٹنگ کلاس میں موجود تھی. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات کہ ریئل لائف میں بھی ٹرائنگل اور شیپ کے درمیان از اے کا ریلیشن شپ موجود ہے. ٹرائنگل از اے شیپ. لیکن ہم نے ری یوز کافی کچھ کر لیا جو کہ پری ایگزسٹنگ کلاس شیپ میں موجود تھا. اس ایگزامپل میں دیکھیے, ہمارے پاس ایزیوم کیجئے کہ 3 کلاسز موجود ہیں. پرسن, اسٹوڈنٹ, ٹیچر پہلے سے موجود ہے. ڈاکٹر کی کلاس بنانا چاہتے ہیں. اب ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر کا نام ہوتا ہے, ڈاکٹر کی عمر بھی ہے, اس کا جینڈر بھی ہے, میل ہے کہ فیمیل ہے, ڈاکٹر کھاتا بھی ہے, ڈاکٹر واک بھی کرتا ہے. لیکن ڈاکٹر مریضوں کا چیک اپ بھی کرتا ہے اور انہیں پرسکرائب کرتا ہے نسخے بھی, پرسکرپشن دیتا ہے کہ آپ یہ کھائیے, یہ کھائیے. ڈاکٹر ہسپتال میں کام کرتا ہے تو اس کی کچھ ڈیزگنیشن ہے اور اسے کچھ سیلری ملتی ہے. سو یہ چند ایٹریبیوٹس ہیں اور چند بیہیویئر ہیں اس کے. سو ہمیں 3 ایٹریبیوٹس اور 2 بیہیویئر ایک ایگزسٹنگ کلاس پرسن میں مل گئے. ٹیچر کی کلاس دیکھیے, ٹیچر کی کلاس میں تو 2 ایٹریبیوٹ ڈیزگنیشن اور سیلری والے پہلے سے موجود ہیں. تو ٹیمپٹیشن ہو گئی کہ میں ڈاکٹر کی کلاس کو پرسن سے انہیریٹ نہ کروں, ٹیچر سے انہیریٹ کروں. اور آپ ڈاکٹر کے کلاس اور ٹیچر کی کلاس میں ایرو دیکھ رہے ہیں. سو دس از مائی فرسٹ اٹمپٹ ایٹ انہیریٹنس. کیونکہ اگر میں ٹیچر سے انہیریٹ کرتا ہوں ڈاکٹر کو تو مجھے 5 ایٹریبیوٹ ملتے ہیں. اگر میں ڈاکٹر کو پرسن سے انہیریٹ کرتا ہوں تو مجھے صرف 3 ایٹریبیوٹ ملتے ہیں. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ میں اسے کر لوں؟ بھاتی ہوں نظر میں تو یہی لگ رہا ہے کہ 5 کے 5 ایٹریبیوٹ مل گئے. لیکن جیسے میں نے بھی پچھلی سلائڈ پہ آپ کو کہا تھا کہ ہم انہیریٹ اسی وقت کرتے ہیں ماڈل میں, یا اسی وقت کرنا چاہتے ہیں ماڈل میں جبکہ ریئل لائف میں از اے کا ریلیشن شپ ہو. کیا ریئل لائف میں یہ ریلیشن شپ موجود ہے؟ ڈاکٹر از اے ٹیچر وچ ان ٹرن از اے پرسن. کیا ریئل لائف میں ہمیں اس طرح کی اگزامپل ملتی ہے؟ ایسا نہیں ہے. ڈاکٹر از اے پرسن. ہم یہ کبھی نہیں کہتے ہیں ڈاکٹر از اے ٹیچر وچ ان ٹرن از اے پرسن. اس پرٹیکولر ایگزامپل میں بے شک ٹیچر جو ہے وہ 5 کے 5 وہی ایٹریبیوٹ دے رہا ہے جو کہ ڈاکٹر کو نیڈڈ ہیں. لیکن کیونکہ ریئل لائف میں ڈاکٹر کے کانسیپٹ اور پرسن کے کانسیپٹ میں از اے کا ریلیشن شپ ہے, اور ڈاکٹر اور ٹیچر کے کانسیپٹ میں از اے کا ریلیشن شپ نہیں ہے, تو یہ ماڈلنگ ان اپروپریٹ ہے. رادر آئی وڈ سے دس از رانگ. یو شوڈ نیور انہیریٹ آن دی بیسس آف کس کلاس سے مجھے زیادہ سے زیادہ میچ مل رہا ہے. نہیں. کامن بہیویئر ہونا از ون انڈیکیشن, بٹ دی مین انڈیکیشن از دی ریلیشن شپ ان دی ریئل لائف دیٹ دس نیو کلاس is a kind of the pre-existing class. Doctor is a or is a kind of person or is a special kind of person. This is the correct relationship. Doctor is a person اور یہ ایرو اب صحیح انہیریٹنس کو شو کر رہا ہے. ایرو کا بیس ڈاکٹر کی طرف ہے اور ایرو کا پوائنٹڈ ہیڈ جو ہے وہ پرسن کو پوائنٹ کر رہا ہے. نوٹیشنلی ڈاکٹر از اے کائنڈ آف پرسن. انہیریٹنس کا ریلیشن شپ آ گیا. ڈاکٹر نے اپنی
ایڈیشنل پرسنالٹی ڈیولپ کر لی اپنے نئے بیہیویئر سے. چیک اپ کا بیہیویئر, پرسکرائب کا بیہیویئر, باقی دو بیہیویئر ایٹ اور واک کے اسے پرسن سے مل گئے. اس نے اپنے دو ایٹریبیوٹ خود سے ایڈ کر لیے, ڈیزگنیشن اور سیلری کا, نام, ایج اور جینڈر کا ایٹریبیوٹ اسے پرسن سے مل گئے. ری ایشوز. اب یہ دیکھیے ریڈنڈنسی بھی کم ہو گئی. تینوں کلاسز میں نام, ایج اور جینڈر موجود ہے, جتنے بھی تینوں ڈیرائیو کلاسز ہیں, اسٹوڈنٹ, ٹیچر اور ڈاکٹر. اور وہ کس وجہ سے ان کلاسز میں ہیں؟ کیونکہ یہ تینوں کی تینوں کلاسز پرسن سے انہیرٹ کر رہی ہیں. اب اگر میں نے فنکشنلٹی چینج کرنی ہے کھانے کی یا واک کرنے کی, تو میں صرف پرسن میں چینج کر دوں, وہی چینجڈ بیہیویئر جو ہے تینوں ڈیرائیو کلاسز میں آٹومیٹیکلی ریفلیکٹ کر جائے گا. لیس ریڈنڈنسی, مور مینٹینیبلٹی. ہم آج کا لیکچر یہیں پہ ختم کرنا چاہتے ہیں. انہیریٹنس کا ٹاپک ختم نہیں ہوا, اس کو ہم دوبارہ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے, اور میں چاہوں گا کہ اس پہ جتنا زیادہ ٹائم لگا سکوں, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اور اس کو ڈفرینٹ اینگل سے ہم دیکھ سکیں. سو انہیریٹنس کا ٹاپک ابھی چل رہا ہے. میں چاہوں گا کہ میں ری کیپ کروں جو کچھ ہم نے آج کے لیکچر میں پڑھا, سیکھا. سب سے پہلے ہم نے ایبسٹریکشن کا کانسیپٹ دیکھا کہ جب ہم ریئل لائف کو ماڈل کر رہے ہیں, اینٹیز آر ویری کمپلیکس تھنگس. میں بہت کمپلیکس ہوں, اینیمل, شیر بہت کمپلیکس ہے, ٹری اٹ سیلف از ویری کمپلیکس. اگر ہم اس کے سارے ایٹریبیوٹس اور سارے بیہیویئرس کو سوچنا شروع کر دیں تو ہمیں شاید ایک اینٹی کو ماڈل کرنے میں ہی بہت ٹائم لگ جائے, اور شاید پھر بھی ہمیں پورا یقین نہ ہو کہ ہم نے اینٹی کو صحیح طرح سے ماڈل کیا کہ نہیں, آبجیکٹ کو صحیح طرح سے ماڈل کیا کہ نہیں. لیکن کیا اینٹی کو اس ڈیٹیل میں ماڈل کرنا ضروری ہے؟ ہمیں انوائرمنٹ جو دیا گیا ہے وہ یہ ہے, علی از اے اسٹوڈنٹ جو کلاس میں پڑھتا ہے. اب مجھے اس سے کیا لگے اسٹوڈنٹ کے انوائرمنٹ میں, اٹ از ارریلیونٹ کہ اس کے کتنے بہن بھائی ہیں, وہ شادی شدہ ہے کہ نہیں ہے, وہ کرکٹ ٹیم کا کھلاڑی ہے کہ نہیں ہے, اور اس کی اور کتنے ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہیں, وہ چلتا کیسے ہے, وہ فوڈ کو ڈائجسٹ کیسے کرتا ہے, وہ اسپیچ کرنے کا اس کا پروسیس کیا ہے. ارریلیونٹ ڈیٹیل. کمپلیکسٹی بڑھ گئی ہے اگر میں سارا کچھ کیپچر کرنے کی کوشش کروں. ایبسٹریکشن مجھے یہ بتاتا ہے کہ ماڈل میں اپنے ریئل لائف انوائرمنٹ میں جو اینٹی ہے اس کے صرف اسی پرسپیکٹو پہ کانسنٹریٹ کیجئے, اس پرسپیکٹو کے صرف انہی ایٹریبیوٹس اور بیہیویئر کو کیپچر کیجئے جو کہ اس سینیریو سے ریلیونٹ ہیں. اسٹوڈنٹ سے ریلیونسی اس کا رول نمبر ہے, اس کا نام ہے, کس سال میں پڑھ رہا ہے, کس یونیورسٹی میں پڑھتا ہے, میں بھی کس سیمسٹر میں پڑھتا ہے, کون کون سے کورسز اس نے کرنٹ سیمسٹر میں لیے ہوئے ہیں. یہی ایٹریبیوٹ اس سے ریلیونٹ ہے. اور بیہیویئر اس کا کیا ریلیونٹ ہے, وہ کلاسز میں جاتا ہے پڑھنے کے لیے, وہ نوٹس لیتا ہے, وہ امتحانوں میں بیٹھتا ہے, وہ شاید لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے گروپ اسٹڈی کرتا ہے, لائبریری میں جاتا ہے, کتابیں بورو کرتا ہے. یہی اسٹوڈنٹ کا بیہیویئر ہے اور یہی ہمیں کیپچر کرنا چاہیے. یہی ایبسٹریکشن کہتی ہے. اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ اینٹی کے بے تحاشا پرسپیکٹو میں نے شٹ آؤٹ کر دیے ہیں, ان پہ کنسنٹریٹ ہی نہیں کر رہا. میرا ماڈل بھی لیس کمپلیکس ہو گیا, میں نے آبجیکٹ کو جلدی سے ماڈل بھی کر لیا, اینٹی کو جلدی سے ماڈل بھی کر لیا. اس کے بعد کلاس کے کانسیپٹ پہ آئے. بہت سارے آبجیکٹس آئیڈینٹیکل کریکٹرسٹک ایگزبٹ کرتے ہیں. 100 اسٹوڈنٹ ہیں کلاس میں, 50 اسٹوڈنٹ ہیں کلاس میں, سارے اسٹوڈنٹ وہی کریکٹرسٹک ایگزبٹ کرتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائے علی ایز اے اسٹوڈنٹ کے. تو کیا ہر ایک کو ماڈل کرنے کے لیے میں بیٹھوں اور ہر ایک کے ساتھ یہی ایٹریبیوٹس اور یہی بیہیویئر لکھتا جاؤں؟
نہیں, میں ان سب کو ملا کے ایک کلاس بنا دیتا ہوں. تو کلاس از اے ٹیمپلیٹ. سو آبجیکٹ جو ہیں وہ کلاس کو بلونگ کرتے ہیں, یا آبجیکٹس آر انسٹینشیشنز آف کلاس. سو اگر میں ایک کلاس میں اسٹوڈنٹ کے بیہیویئر کیپچر کر لوں تو اس سے میں جتنے مرضی چاہوں انڈیویجول آبجیکٹس, انڈیویجول اسٹوڈنٹس بنا سکتا ہوں. علی ون اسٹوڈنٹ فرام دی سیم کلاس, عامر another student from the same class, شفیق another student from the same class. جب میں اس کلاس سے آبجیکٹ بناتا ہوں تو اس کے ساری کی ساری کریکٹرسٹکس اس آبجیکٹس میں آ جاتی ہیں, بیہیویئر, ایٹریبیوٹس. اس کے بعد ہم نے گرافیکل نوٹیشن کچھ دیکھی تھی, اور اس پہ میں اب زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. انہیریٹنس, ویری امپورٹنٹ ٹاپک. کلاسز کے درمیان ریلیشن شپ, ون کائنڈ آف ریلیشن شپ از انہیریٹنس. ریئل لائف میں وی انہیرنٹ فرام آور پیرنٹس, گرینڈ پیرنٹس. وہی کنسپٹ کلاسز میں ہے. اگر ایک کلاس بیہیویئر ایگزیبٹ کر رہی ہے جو کہ کسی دوسری کلاس میں موجود ہے, تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ میں سارے کے سارے کریکٹرسٹکس اس نئی کلاس میں بھی ڈالوں, ان کو انکوڈ کروں. دوسرا طریقہ کہ میں کہتا ہوں کہ میری یہ نئی کلاس میری یہ پری ایگزسٹنگ کلاس سے اس کے سارے کریکٹرسٹکس انہیریٹ کر رہی ہے. تو انہیریٹنس کا ریلیشن شپ پیرنٹ کلاس بیس کلاس کے سارے بیہیویئر, سارے ایٹریبیوٹس ڈیرائیوڈ کلاس میں اویلیبل کر دیتا ہے. بیسٹ ایگزامپل آف ری یوز, اور ون آف دی بیسٹ ایگزامپل آف ری یوز ان آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم. نئی کلاس بنانا بھی آسان ہو گئی, ریڈنڈنسی بھی کم ہو گئی. وہی فیچرز میں دو جگہ ڈالتا اب ایک ہی جگہ پہ موجود ہیں. مینٹینیبلٹی بڑھ گئی, کامن فیچر ایک کلاس میں موجود ہیں, باقی انڈیویجول کلاسز جو کہ اسپیسیفک کلاسز ہیں وہ اس سے ڈیرائیو کر رہی ہیں. ری یوز کم ہو گیا. مینٹین کرنا ہے, کامن بیہیویئر میں کوئی چینج آ گیا, ایک جگہ پہ پیرنٹ کلاس میں چینج کر دوں, ڈیرائیو کلاس میں چینج بیہیویئر آٹومیٹیکلی ریفلیکٹ ہو جائے گا. بیسک کانسیپٹ, فنڈامنٹل کانسیپٹ آف انہیریٹنس, میکنگ اویلیبل دی کریکٹرسٹکس آف دی بیس کلاس انٹو دی ڈیرائیوڈ کلاس. اب ہم یہ اسے بناتے کیسے ہیں, اس میں مزید غور و فکر کیسے کریں, انہیریٹنس کی ڈفرینٹ ٹائپس کیا ہیں, یہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دیکھیں. اجازت چاہوں گا.